اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ ان الفاظ مبارکہ سے 30ویں پارے کا اور صورت نبا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت کا نام نبا دوسری آیت سے لیا گیا ہے، اور نبا کا معنی خبر ہے، اور خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی خبر پوچھتے تھے اور اس بارے میں اختلاف بھی کرتے تھے۔ تو اس کا اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر قیامت کے دن کے نفخ صور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ متقین کے لیے کس طرح کامیابی ہوگی، باغات ہوں گے اور ہم عمر بیویاں ہوں گی، پیالے چھلکتے ہوں گے، اور وہاں کوئی بری بات سنائی نہ دے گی۔ تو وہاں فرمایا کہ اللہ کے سامنے سفارش بھی وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات، یہ 5 صفتیں ہیں، یہ فرشتوں کی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں اور انسانوں کی روح نکالتے ہیں۔ نازعات کا معنی سختی سے جو ہے وہ روح نکالنا۔ اس کا نام صورت میں آنے والے الفاظ کی وجہ سے صورت ساحرہ اور صورت الطامہ بھی ذکر کیا گیا ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کے ایک تو انسانوں کی جان نکلنے کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا پھر قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ قیامت والے دن کیا کیا معاملات جو ہیں وہ پیش آئیں گے اور کس طرح کی بڑی بڑی ہولناکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، رات بنائی، دن بنایا، اور زمین سے پانی اور چراگاہیں نکالی، پہاڑ اس پہ گاڑے، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ کیا یہ بنانا بڑا ہے یا تمہارا بنانا بڑا ہے؟ تو تمہیں اللہ نے بنایا ہے تو دوبارہ اٹھانے پر بھی اللہ قادر ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے پہنچو گے نا تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم دنیا میں ایک شام یا ایک صبح ہی رہے ہو۔ آباسا کا معنی ہے ترشروح ہونا، چہرے کو سخت کرنا، اس پہ شکنیں ڈالنا۔ تو عبس پہلا ہی لفظ ہے، اس سے صورت کا نام لیا گیا ہے، اور بعض نے صافارہ اور ساخہ بھی اس صورت کو کہا ہے۔ یہ دونوں لفظ بھی صورت کے اندر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار بیٹھے تھے، تو اس وقت سردار چاہتے تھے کوئی دوسرا نہ آئے، کوئی غریب صحابی نہ آئے۔ قریش کے سردار بیٹھے تھے، صنادید کبرا، تکبر سے بھرے ہوئے۔ تو یہ ایک نبینہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں کون بیٹھا ہے، تو ابی بن خلف اور اس طرح کے سرداروں نے ان کے آنے پہ جو ہے وہ برا سمجھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی شکنیں آئیں۔ امام سیوطی نے الاقلیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فقراء کی دلجوئی، ان کی ضروریات پوری کرنے اور مجالس علم میں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فقراء کو مجلس سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں واضح فرمایا کہ جو ہدایت کا طالب ہے آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، جو ہدایت کا طالب نہیں ہے آپ اس کے درپے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابن ام مکتوم کی فضیلت ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب بھی وہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
اس کو میرے پاس لاؤ، مجھے اس کی وجہ سے اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، اور اس کو میرے قریب بٹھاؤ۔ نسب کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ تو اس صورت میں پھر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن بندہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، اور ہر ایک کو اس دن یہی فکر لاحق ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ صورت تکویر کا معنی لپیٹنا، جب آسمان لپیٹا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو بڑی محبوب ہے اسے چھوڑا جائے گا، اور سب جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس صورت مبارکہ میں گویا قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر ہم انہیں نمبر وائز دیکھیں تو نمبر 1، سورج اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، اس کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ نمبر 2، ستارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر جائیں گے۔ نمبر 3، شدید زلزلے کے باعث پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے غبار بن کے فضا میں اڑیں گے۔ نمبر 4، لوگ شدت رعب اور خوف سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی سے غافل ہوں گے جو عربوں کے نزدیک بڑی محبوب تھی۔ پھر زمین پہ زلزلہ اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے سارے جانور اپنے چھپنے کی جگہوں سے نکل کر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ سمندروں کا پانی ابل پڑے گا۔ چھٹی بات۔ 7ویں، اللہ جسموں میں روحوں کو داخل کرے گا۔ 8ویں بات، جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا اس سے سوال کیا جائے گا۔ 9ویں بات، نامہ اعمال کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ 10ویں بات، اس دن آسمان اپنی جگہوں سے اس طرح الگ کر دیے جائیں گے جیسے مذبوح جانور سے چمڑا ادھیڑا جاتا ہے۔ 11ویں بات، اس دن جہنم کی آگ اللہ کے دشمنوں کے لیے تیز کر دی جائے گی۔ 12ویں بات، ایمان و تقوی والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ یہ ساری باتیں اس صورت مبارکہ سے مستفاد ہیں، حاصل کی جاتی ہیں۔ پھر ہے جی انفطار، اس کا نام صورت انفطار ہے یا انفطارت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہہ پڑیں گے، قبریں کھولی جائیں گی، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ تو یہ بھی قیامت کے لحاظ سے ہی اس میں بیانات آئے ہیں، اور یہاں ایک اللہ نے سوال کیا انسان سے کہ انسان تجھے تیرے پیارے پیارے رب سے کس نے دور کیا ہوا ہے، کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ مطففین صورت میں اللہ تعالیٰ نے مطففین کا ذکر فرمایا ہے۔ مطففین کون ہیں، ان کی تعریف اللہ نے خود بتا دی۔ امام سیوطی نے بھی الاقلیل میں لکھا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چیز لیتے ہوئے ماپ اور تول پورا لیتے ہیں، دیتے ہوئے اس میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا لا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا وہی کرتا ہے جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، بے ایمان بندہ یہ کرتا ہے۔ اس میں بھی جنت والوں کے کھانے پینے اور جہنم والوں کے کھانے پینے کا ذکر ہے۔ صورت انشقاق یا انشقت، اس کا معنی بھی یہ آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کا حکم مان لے گا، زمین پھیل جائے گی، اپنے رب کا حکم مانیں گی۔ تو بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بڑی بڑی چیزیں جس طرح انہیں کہا جائے گا اسی طرح کریں گی۔ یہاں انسانوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ میں دینے کا ذکر ہے، اور ملنے کے بعد کیفیت کیا ہوگی اللہ نے وہ ذکر فرمائی ہے۔ سورۃ البروج میں بروج لفظ آیا ہے، اسی سے اس سورت کا نام ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قیامت کے دن کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس صورت میں زمانہ قدیم کے ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ آیا ہے کہ بعض اہل ایمان پہ ایسی آزمائش آئی کہ ان کے لیے خندقیں کھود کے انہیں آگ میں جلایا گیا۔
لیکن فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر ظالموں کو کوئی بچا نہ سکے گا۔ طارق کا معنی ستارہ ہے جو رات کو آنے والا ہے۔ اللہ نے آسمان کی اور اس ستارے کی قسم کھا کے فرمایا کہ ہر جان پر کوئی نہ کوئی نگران مقرر ہے، اللہ سب پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تو انسان کو اترانا نہیں چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ پیدا کس سے ہوا ہے۔ سورۃ الاعلی میں فرمایا اپنے رب کے نام کی جو اعلی ہے تسبیح پڑھتے رہیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھو۔ اب دیکھیں کیسا تناظر ہے کہ سجدے میں بندہ جھکا ہوتا ہے نیچے، اور اس وقت اقرار اس ہستی کی شان کا کر رہا ہے جو اوپر اعلی ہے۔ تو نیچے جھکنا اعلی ذات کے لیے یہ بندے کو بھی علو عطا کرتی ہے، بات بندے کو شان عطا کرتی ہے۔ اور اللہ کے سامنے نہ جھکے گا تو اس کے لیے پستی مقدر ہوگی۔ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی، ڈھانک لینے والی۔ تو قیامت ہر چیز پہ چھا جائے گی، اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ہر چیز اس کے نیچے دب جائے گی، سارے انسان اور بڑی بڑی چیزیں جن کا پیچھے آپ نے ذکر سنا۔ تو کئی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جائیں گے، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور تھور کا بوٹا کھلایا جائے گا، اور کئی چہرے اس دن روشن اور خوش ہوں گے، اپنی محنتوں پہ راضی ہوں گے، اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے جہاں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے فجر کی 10 راتوں کی جفت و طاق کی اور رات کے گزر جانے کی قسم کھائی۔ یہ ساری قسمیں کھا کے فرمایا کہ اصحاب ہجر میں تمہارے لیے کیا نصیحت نہیں، ارم میں اور سمود میں اور فرعونیوں میں جنہوں نے زمین میں فساد کیا، پھر اللہ کی گرفت اور عذاب کا کوڑا ان پہ برسا۔ لہذا مکے والوں بے خوف نہ رہو کہ یہ تم پر بھی برس سکتا ہے۔ سورۃ البلد، بلد کا معنی شہر، شہر سے مراد مکہ شہر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ اس شہر میں فروکش ہیں، موجود ہیں۔ ہم نے انسان کو بڑی مصیبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ جس اللہ نے آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، 2 راہیں دکھائیں، تو وہ اللہ دوبارہ پکڑنے پہ قادر ہے۔ شمس کا معنی سورج ہے، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند اور اس کے سورج کے بعد آنے کی قسم، دن کی قسم کہ جب اس پہ چھا جاتا ہے، رات کی قسم جب پھیلتی ہے، آسمان اور اس کے بنانے کی قسم، زمین اور اس کے بچھانے کی قسم، انسان اور اس کے پیدا کرنے کی قسم کہ اللہ نے انسان کو نیکی کی راہ بھی بتا دی ہے اور بدی کی راہ بھی بتا دی ہے۔ یہی مضمون اگلی صورت میں آ رہا ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب چھاتی ہے، دن کی قسم جب اس کی تجلی ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث کی قسم کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، راہیں اللہ نے دونوں دکھائی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نیکی کرے، نیکی کی چیزوں کی تصدیق کرے، اس کے لیے نیکی کی راہ آسان ہوتی جائے گی۔ جو بخل کرے، بے پرواہی کرے، قیامت کو جھٹلائے، اس کے لیے تنگی کی راہ آسان ہوتی جائے گی۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کل میسر لما خلق لہ، لہذا یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ابو بکر کو اتنا دے گا کہ ابو بکر راضی ہو جائیں گے۔ اور اگلی سورۃ والضحیٰ میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں نبی و صدیق کی مماثلت کیسی پیاری ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے جی والضحیٰ۔
قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب گہری ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دن وہی کیا مؤخر ہوئی، ایک مشرکہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ صورت نازل کر کے فرمایا نہیں نہیں، جب آپ یتیم تھے اس وقت نہیں چھوڑا، جب آپ راہ ہدایت کے لیے طالب تھے اس وقت نہیں چھوڑا، جب آپ کے پاس مال نہیں تھا آپ کو غنی کیا اللہ نے نہ چھوڑا، آپ یتیم تھے آپ کو نہ چھوڑا، تو اب ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دونوں جہانوں کی سرداری عطا کر کے ختم نبوت کا تاج پہنا کے ہم آپ کو اب کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی مضمون اگلی صورت میں دہرا دیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جو قریب تھا کہ آپ کی کمر توڑے، اور کیا ہم نے آپ کی شان بلند نہیں کی؟ ذکر آپ کا بلند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ تنگیاں ہیں، وہی کی بندش یا وقفے سے آنا بھی ایک تنگی ہے، اور جو آپ کو تنگیاں آ رہی ہیں تو یاد رکھیے تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو محنت کیا کریں عبادت میں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ صورت والتین میں تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو بنایا بڑا اچھا لیکن پھر وہ گھٹیا ہو گیا۔ بنایا مخلوقات میں سب سے پیارا، گھٹیا کیسے ہو گیا؟ جب وہ مشرک ہوا، کافر ہوا، بے عمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق میں علق کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ لفظ آتا ہے دوسری آیت میں، علق پڑھیے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو یہ پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ غار میں تھے، غار حرا میں۔ جناب جبریل آئے، کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو فرشتے نے مجھے دبایا، کہا پڑھیے، میں نے کہا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر دبایا تو تیسری دفعہ کہا پڑھیے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے کیسے پڑھا؟ اس لیے اس کا معنی اصل ہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں پڑھوں گا۔ پتہ نہیں آپ کون ہیں، مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہیں۔ جب کہا رب کے نام سے پڑھیے تو پھر فوراً آپ نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ابو جہل کی بھی مذمت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ پھر سورۃ القدر میں اللہ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا پورا لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف، اور حدیثی میں فرمایا اس کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے شروع سے آخر تک، اس میں حضرت جبریل اور فرشتے اللہ کے حکم لے کر اترتے ہیں، لہذا آج ہمارے پاس قدر کی تلاش کی 2 راتیں رہ گئی ہیں۔ میرے ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، طالبات، معلمات، جو بھی سن رہے ہیں سن رہی ہیں، کوشش کیجئے ان 2 راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق قائم کریں، دعا کریں، اور دعا میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ شکریہ آپ کا۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے۔ بینہ کا معنی ہے واضح دلیل، اس کو سورۃ البریہ بھی کہتے ہیں، آخر میں لفظ آتا ہے شر البریہ اور خیر البریہ۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب مشرکین کفر کی راہ پہ چلنے والے، کفر چھوڑنے والے نہیں جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے۔ تو یہ جو رسول پاک صحیفے پڑھتے ہیں، قرآن انہیں سناتے ہیں، یہ ان کے لیے دلیل نہیں ہے؟ اس سے بہتر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
اہل کتاب دلیل آنے کے بعد دین سے ہٹے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا خالص اللہ کے لیے دین کو کرو، لیکن یہ علم کے بعد جان بوجھ کے حسد اور تعصب میں گمراہ ہوئے ہیں۔ تو سن رکھو، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اہل کتاب کے کافر مشرک سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ایمان والے سب جنت میں ٹھکانے پکڑیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، آمین۔ صورت زلزال یا دوسرا نام زلزلہ یا اذا زلزلت، اس طرح نام ہے اس کے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں زلزلے کا ذکر ہے۔ جب زمین ہلائی جائے گی، زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، وہ ساری خبریں بتائے گی اور کہے گی کہ مجھے رب نے حکم دیا۔ لوگ قبروں سے اٹھ کے مختلف جماعتوں میں چل پڑیں گے، انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ قیامت کا منظر اللہ نے سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم جو پھنکارتے ہوئے اور منہ سے آواز نکالتے ہوئے، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں دشمنوں کی طرف میدان جہاد میں، اور ان کے پاؤں کی رگڑ سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور دشمنوں کے جتھوں کے اندر جا گھستے ہیں۔ اللہ نے جہاد والے گھوڑوں کی قسم کھا کے فرمایا انسان رب کا بڑا ناشکر ہے، اور اس ناشکری پہ وہ گواہ بھی ہے۔ اس کے دل میں مال کی محبت بڑی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب نکالا جائے گا تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور رب ان کو اس دن ہر چیز کی خبر دے گا۔ قیامت کا وقوع۔ القارعہ، جن چھوڑنے والی، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے؟ آپ کیا جانیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑوں کی طرح، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر۔ جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہ عشاء راضیہ میں ہوں گے۔ تو طلبہ طالبات کے لیے راضیہ بمانا مرضیہ ہے، راضیہ بمانا مرضیہ ہے۔ اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے ان کا ٹھکانہ گہرا ہے۔ وہ کیا گہرا ہے؟ وہ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ تکاثر مکی صورت ہے۔ تکاثر باب تفاعل ہے، آپ جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کثرت کا مقابلہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اگر ابن آدم کو 2 وادیاں مال کی مل جائیں تو وہ تیسری بھی چاہے گا، اور اس کا پیٹ مٹی کے بغیر کوئی چیز نہ بھرے گی جب قبر میں جائے گا۔ فرمایا ایک دوسرے سے مقابلے کی روش نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ الہا یلہی ہے جی، یہ بعض اس کا معنی کرتے ہیں ہلاکت، ہلاکت نہیں، ہلاکت کے لیے تھا اہلاکا یہلکو، یہ ہے الہا یلہی۔ اور اسی سے پیچھے گزرا سورۃ المنافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، الہا یلہی سے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے، بوڑھے ہو گئے ہو تو پھر بھی مال کی محبت جاتی نہیں، قبریں نظر آ رہی ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اور اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم جہنم کو دیکھ رہے ہو، اصل میں تم یقین نہیں کر رہے، تمہیں ایسے لگے گا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی تبلیغ کی ایک دوسرے کو، اور صبر کی تلقین کی۔ 4 چیزیں بتا دیں کامیابی کی بنیاد: ایمان یعنی عمل، علم، پھر عمل، پھر تبلیغ، پھر صبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا میں نے کہیں قول پڑھا تھا کہ لو ما انزل اللہ علی خالقہ الا ھذہ سورۃ لکفاتھم، اگر اللہ اپنی مخلوق پہ اور کچھ نہ نازل فرماتے، صرف یہی صورت نازل فرما دیتے تو کافی تھی۔ اس نے انسانوں کے خسارے اور کامیابی اور ناکامی کا سارا احاطہ کر دیا ہے۔
سمو دیا ہے چند لفظوں میں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ویل، ویل کا معنی ہلاکت، اور سورت کا نام ہمازہ، ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو منہ پہ برائی کرتا ہے، یا پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا ہے، یا ہاتھ کے اشارے سے، یا آنکھ کے اشارے سے، یا زبان کے اشارے سے اہل ایمان کو تکلیفیں دیتا ہے۔ وہ مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ نہیں نہیں، جب یہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا اس کو پھر پتہ چلے گا۔ فیل، فیل کا معنی ہاتھی۔ کیا آپ نے ہاتھی نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اور مکی صورت ہے، جب آپ ہجرت کرنے والے تھے ان دنوں نازل ہوئی ہے، بتانے کے لیے کافروں کو کہ تم زور لگا کے مسلمانوں کو کیسے روک سکتے ہو، مسلمان جائیں گے یہاں سے، تو تم تو ہاتھی والوں کا کچھ نہیں کر سکے تھے، ان کو اللہ نے روکا تھا۔ اب رہا حبشی تھا لیکن سمندر پار یمن میں حکومت کر رہا تھا، وہاں سے ہاتھی لے کے آیا۔ پھر اللہ نے فرمایا قریش کے مانوس بنانے کے لیے، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس بنانے کے لیے، اور قریش والو اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں سیغے غائب کے تمہیں بھوکوں کو کھلایا ہے اور خوف والوں کو امن دیا۔ اللہ نے احسان ذکر فرمایا کہ دیکھو میرے احسان کتنے۔ ماعون، ماعون اس کا نام صورت دین بھی ہے، صورت یتیم بھی ہے۔ تو ماعون کا معنی ہوتا ہے معمولی چیز جو عام برتنے کی ہوتی ہے، ایک عام استعمال کی ہوتی ہے، تو اس سے جو روکتے ہیں اس سے منع فرمایا۔ تو استعمال کی چیز ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ یہاں یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، نمازوں میں توجہ کرنے کی ترغیب ہے۔ الکوثر مکی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ایک معنی اس کا خیر کثیر، خیر کثیر ہم نے عطا کی آپ کو۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیا کریں کہ آپ کا دشمن دم بریدہ ہوگا۔ کافر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، ان کی جڑ کٹ جائے گی، دم بریدہ ہوں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ کافرون سورت مکی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب، امیہ بن خلف چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے محمد آؤ ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں اور تم ہمارے معبودوں کی کرو، مل جل کے زندگی گزاریں۔ فرمایا نہیں نہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، میں نے تو کرنی نہیں، اور تم بھی میرے رب کی نہیں کرتے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم شرک کے ساتھ میرے رب کی عبادت کرو گے تو میرے رب کی ہوئی ایسی بات قبول نہیں ہے۔ سورۃ الفتح، اس کا دوسرا نام سورۃ النصر بھی ہے، ایک نام اس کا سورۃ التودیع بھی ہے، الوداع کرنے والی سورت۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کریں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو تفسیر میں آتا ہے، بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر، اس سورت کی تفسیر آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کی اطلاع فرما دی گئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹے اور برباد ہو، اس کے مال اور کسب نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، وہ عن قریب جہنم میں جائے گا۔
تو رسول اکرم نے جب دعوت دی سارے مکے والوں کو دین کی، تو یہ کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ تو اللہ نے جواب میں یہ صورت اتاری۔ تو اس میں بیوی کا بھی ذکر کیا ہے، بیوی ام جمیل کنیت، نام اس کا اروا تھا، اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، حضرت معاویہ کی پھوپھی تھی، نبی کریم کی بڑی سخت دشمن تھی، آپ کی دشمنی میں آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور میں اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یہ بڑے برے طریقے سے مرا، تو اس کی تو لاش نہیں کوئی اٹھا رہا تھا۔ اخلاص سورۃ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے اس صورت میں توحید کا خلاصہ بیان فرما دیا، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کہ قرآن میں ایک اللہ کی صفتیں اور شانیں اس کا علم ہے، دوسرا احکام شریعت ہیں، اور تیسرا سابقہ اقوام اور انبیاء کے واقعات ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک حصہ ہے اللہ کی شانوں اور صفتوں کا، تو ان سب کا خلاصہ یہ صورت ہے۔ ایک صحابی پڑھا کرتا تھا ہر نماز میں، تو ساتھیوں نے منع کیا، اس نے کہا میں تو ضرور ہی پڑھوں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا کیوں؟ کہتا جی مجھے محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اب آخر میں آتے ہیں جی دو صورتیں، ان دونوں کو اکٹھا کہتے ہیں معوذتین، دو پناہ والی صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے پناہ مانگتے تھے۔ یہ 11 آیتیں ہیں جی دونوں کی، اور ان دونوں میں جادوگروں اور شریروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، تو آپ کو اطلاع فرمائی گئی کہ آپ یہ پڑھیں۔ گو کہ ان کا شان نزول وہ واقعہ نہیں ہے، یا بعض نے کہا وہ واقعہ ہی شان نزول ہے، اس لیے بعض اہل علم تو اس کو ان دونوں کو حضرت ابن مسعود وغیرہ قرآن پاک کی صورتیں نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دعا سمجھتے تھے جادو سے بچاؤ کی، لیکن درست یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں۔ تو ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی، معوذتین کے مختصر ذکر کے ساتھ ہی آج کی ہماری نشست ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے اس ناچیز بندے کو ایک دفعہ پھر قرآن پاک کے مختصر بیان کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔